بہت دھیان سے سنیے، قرآن شریف کی 2 آیتیں ہیں، وہ 2 آیتیں پڑھنے کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس میں اعظم کہا گیا۔ اس میں اعظم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وہ نام یا وہ چیز جس کے بعد اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ میرے ساتھ دونوں آیتیں پڑھ لیجئے، مختصر آیتیں ہیں۔ ایک سورہ بقرہ کی آیت ہے اور ایک سورہ آل عمران کی پہلی آیت ہے۔ ہم نے ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، جب بھی وہ دعا شروع کراتے تھے اجتماعات میں تو یہ 2 آیتیں ضرور پڑھ لیتے تھے۔ جب بھی آپ دعا مانگیں تو یہ 2 آیتیں پڑھ لیں، پھر دعا مانگنی شروع کریں۔ پڑھیے میرے ساتھ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ ایک آیت ہو گئی۔ دوسری آیت، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ دوسری آیت ہو گئی۔ اب حدیث سن لیجئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور سورہ آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے۔ اب اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ امیجز بنانے والے امیجز بنا لیں اور یہ 2 آیتیں لکھ لیں۔ اب ہمارے یہاں تہجد کا وقت ہے، خوب ٹھنڈی ہے۔ میں نے چونکہ یہ آیتیں پڑھی، اب میں دعا مانگتا ہوں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا۔ یقین کہ اللہ کے نبی نے ایک بات بتائی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو، اور ایسا تیرا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو، اور ایسا تیرا ذکر کرنے کی توفیق دے کہ اس کے بعد غفلت نہ ہو۔ اور اللہ قرآن تیرا دسترخوان ہے، تیرے دسترخوان سے فائدہ اٹھانے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اور اللہ جو پریشان حال ہوں، ان کی پریشانیوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ تیرے بندے اور بندیاں کسی کو کہنا بھی نہیں چاہتی۔ عافیت کے ساتھ ان سب کی پریشانیوں کو، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے خوشحالی کے فیصلے فرما۔ اور جس کام کے کرنے سے تو خوش ہوتا ہو وہ ہمیں کرنے کی توفیق دے، اور جس کام کے کرنے سے تو ناراض ہوتا ہو اس سے تو ہمیں بچنے کی توفیق دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔